الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ دوست بزرگوں، قرآن کریم میں تلاوت کے 14 سجدے ہیں۔ جب قرآن کریم کو پڑھنے والا ان آیتوں پر پہنچے یا ان آیتوں پر پڑھے تو اس کو چاہیے کہ وہ سجدہ کریں۔ ایسی آیتیں جن کے پڑھنے کے بعد سجدہ کرنا واجب ہے 14 مقامات ہیں۔ حالانکہ قرآن کریم میں 15 مقامات پر سجدہ لکھا ہوا ہے۔ سورہ حج کے اندر 2 سجدے ہیں، ایک دوسرے رکوع میں ہیں، ایک آخری رکوع میں ہے۔ پہلے رکوع والا سجدہ کیا جاتا ہے اور آخری رکوع والا سجدہ اس پر سجدہ نہیں کیا جاتا، وہ نماز کے سجدے کا حکم ہے۔ اس میں گویا اس میں نماز کے سجدے کی فرضیت کو بیان کیا گیا ہے۔ جو حضرات امام شافعی وغیرہ کے متبع ہیں، ماننے والے ہیں، ان کو وہاں کرنا چاہیے۔ ان کے مسلک کے اندر وہاں پر سجدہ کیا جاتا ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں سورہ حج میں پہلا سجدہ کیا جائے گا، دوسرا نہیں کیا جائے گا۔ سجدہ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اگر آدمی نماز میں ہے تو آیت سجدہ کے فوراً بعد سجدہ کر لینا چاہیے، امام کو بھی اور اس کے ساتھ تمام مقتدیوں کو بھی۔ نماز کے علاوہ اگر آدمی قرآن پاک پڑھ رہا ہے اور آیت سجدہ آ گئی تو آدمی کو فوری طور پر سجدہ کر لینا چاہیے، یہی اچھا طریقہ ہے۔ حالانکہ اجازت اتنی بھی ہے کہ اگر اس وقت نہ کر سکے تو بعد کے اندر آدمی سجدہ ضرور کر لے۔ اسی وقت کرنا اس لیے بہتر ہے کہ خدا نخواستہ ذہن سے نکل جائے اور آدمی کو یاد نہ رہے اور آدمی کے ذمے سجدہ باقی رہ جائے، اس لیے کہ یہ سجدہ واجب ہوتا ہے۔ سجدہ کرنے کا طریقہ یہ ہے، بہتر اور اچھی بات کہ آیت سجدہ پڑھنے کے بعد آدمی اس طرح کھڑا ہو جس طرح نماز میں کھڑا ہوتا ہے، قبلہ رخ ہو کر، اور اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں چلا جائے۔ 3 مرتبہ، 5 مرتبہ، 7 مرتبہ، جتنی مرتبہ بھی وہ کہہ سکے، سبحان ربی الاعلیٰ کہہ کے اللہ اکبر کہہ کر اٹھ جائے۔ یہ سب سے افضل، سب سے اچھا طریقہ ہے۔ اگر کسی آدمی نے کھڑے ہو کر نہیں کیا بلکہ بیٹھ کر، جس طرح 2 زانو اپن بیٹھتے ہیں نماز کے اندر قاعدے میں، اس طرح بیٹھ کر اللہ اکبر کہہ کر سجدہ کر لیا اور اس کے بعد میں اللہ اکبر کہہ کر سجدے سے سر اٹھا لیا تو بھی سجدہ ادا ہو جائے گا۔ اس میں بہت دھیان سے یہ بات سمجھنی چاہیے کہ سجدہ کرنے کے لیے اللہ اکبر جب کہے گا تو نہ تو اس میں نیت باندھی جاتی ہے اور نہ سجدے سے اٹھنے کے بعد سلام پھیرا جاتا ہے۔ بعض لوگ اس غلط فہمی میں ہوتے ہیں کہ سجدہ کرنے کے لیے نیت ایسے باندھتے ہیں جیسے نماز میں نیت باندھی جاتی ہے، اور جب سجدہ کر چکے ہوتے ہیں تو پھر واپس سلام پھیرتے ہیں جس طرح نماز کا سلام پھیرا جاتا ہے۔ یہ نہیں ہے، نہ اس میں شروع میں نیت باندھی جائے گی اور نہ اس میں آخر میں سلام پھیرا جائے گا۔ بس اللہ اکبر کہہ کر سجدے میں چلے جاؤ، جس طرح نماز کا سجدہ کرتے ہیں بالکل اس طرح سجدہ کر کے اللہ اکبر کہہ کر اٹھ جاؤ۔ یہ بہت غلط طریقہ ہے کہ بعض لوگ قرآن کریم کو پڑھتے پڑھتے جب آیت سجدہ پڑھتے ہیں تو وہیں قرآن کریم پر اپنا سر رکھ لیتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا سجدہ ادا ہو گیا۔ اس طرح سجدہ ادا نہیں ہوتا۔ سجدہ سجدے کے طریقے سے ادا ہوتا ہے۔ سجدے کے لیے وہ تمام شرطیں ضروری ہیں جو نماز کے لیے ضروری ہیں۔ جیسے نماز کے لیے آدمی کے بدن کا پاک ہونا ضروری ہے، باوضو ہو آدمی۔ اسی طرح سطر کا چھپانا ضروری ہے تو سطر چھپا ہوا ہو، بدن پاک ہو، کپڑے پاک ہوں، جہاں سجدہ کر رہا ہے وہ جگہ پاک ہو، کوئی مکروہ وقت نہ ہو اس وقت میں جس میں نماز نہیں پڑھی جا سکتی ہو، مثلا سورج کے نکلنے کا وقت ہے، زوال کا وقت ہے،
اسی طرح سورج کے غروب ہونے کا وقت ہے، یہ مکروہ نہ ہو۔ اسی طرح قبلہ رخ ہو کر آدمی سجدہ کرے، یعنی جو شرائط نماز کے لیے ہیں وہ ساری کی ساری شرطیں سجدہ تلاوت کے لیے بھی ہیں، ان تمام شرائط کے ساتھ آدمی کو سجدہ کرنا چاہیے، تبھی آدمی کا سجدہ ادا ہوگا۔ اگر قرآن کریم پڑھنے والے نے بآواز بلند تلاوت کی ہے اور پاس میں بیٹھے ہوئے کسی ایسے آدمی نے جو ہماری تلاوت سن رہا ہے، چاہے وہ تلاوت سننے کے ارادے سے بیٹھا ہو یا تلاوت سننے کے ارادے سے نہیں بیٹھا ہو، آپ بآواز بلند تلاوت کر رہے ہیں، پاس میں ایک آدمی اپنے کام میں لگا ہوا ہے یا کسی اور اپنے عمل میں لگا ہوا ہے، آپ نے آیت سجدہ زور سے پڑھی اور اس نے سن لی، چاہے اس کا ارادہ سننے کا تھا یا نہیں تھا، تو آپ پر بھی سجدہ واجب ہے، اور جس کے کان میں آیت سجدہ کی تلاوت گئی ہے اس کے ذمے بھی سجدہ کرنا ضروری ہے۔ اگر اس کو دھیان نہ ہو تو سجدہ کرنے والے کے لیے آیت سجدہ پڑھنے والے کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کو بتا دے کہ میں نے آیت سجدہ آواز سے پڑھی ہے اور آپ کے کان تک آواز گئی ہے، لہذا آپ پر بھی سجدہ واجب ہے، آپ سجدہ کر لینا۔ لیکن بہتر بات یہ ہے کہ سجدہ کرنے والے کو آیت سجدہ آہستہ پڑھنی چاہیے، تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی آدمی تک آواز پہنچ جائے اور اس پر سجدہ واجب ہو جائے، اور آپ نے بھی نہیں کہا اور اس کو بھی احساس نہیں ہوا کہ میں نے آیت سجدہ سنی ہے، اور سجدہ اس کے ذمہ واجب رہ جائے۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ آدمی کو تلاوت کے موقع پر اگر آیت سجدہ آ رہی ہے تو اس کو اتنا آہستہ پڑھے کہ آدمی خود ہی سن لے، اور اس کے باوجود بھی اگر کسی تک آواز چلی جائے تو کہہ دینا چاہیے کہ آپ سجدہ کر لینا۔ ایک ہی جگہ بیٹھے بیٹھے اگر آدمی نے آیت سجدہ کو کئی مرتبہ پڑھا ہے تو سب کے بدلے میں ایک ہی سجدہ کر لیا جائے گا۔ اسی طرح سننے والے نے بھی آیت سجدہ کو ایک ہی جگہ بیٹھے بیٹھے کئی مرتبہ سنا ہے۔ ایک آدمی قرآن کریم یاد کر رہا ہے اور آیت سجدہ کو بیٹھے بیٹھے اس نے کئی مرتبہ پڑھا، پاس میں بیٹھے ہوئے آدمی نے کئی مرتبہ اس کو سن لیا، تو جتنی مرتبہ اس نے سنا ہے اتنے سجدے واجب نہیں ہوں گے، بلکہ جگہ ایک ہونے کی وجہ سے اگر ایک ہی سجدہ آخر میں کر لے گا تو سجدہ کافی ہو جائے گا، اور آدمی ایک سجدہ کر لینا کافی ہو جائے گا۔ بار بار جو آیت پڑھی ہے تو بار بار سجدہ کرنا ضروری نہیں۔ ہاں، ایک مرتبہ آیت سجدہ سننے کے بعد سجدہ کر لیا، اب دوبارہ سنی تو پھر دوبارہ کرنا ضروری ہے، کیونکہ ایک دفعہ سجدہ کر چکا ہے، اس لیے وہ پچھلے والے سجدے کی آیت کا ہو گیا، اب جو دوبارہ اس نے سنا ہے اس کا سجدہ اس کو الگ سے کرنا پڑے گا۔ لیکن ابھی سجدہ نہیں کیا تھا، لیکن کئی مرتبہ اس نے آیت سجدہ کو سن لیا، آخر میں سب کی طرف سے ایک سوا سجدہ کر لے گا تو سجدہ کافی ہو جائے گا۔ مستورات کو بھی خاص طور سے ایسے مسائل کا دھیان رکھنا چاہیے۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ان کو بتائیں کہ جب آیت سجدہ کی وہ تلاوت کریں تو ان کو نماز کی طرح سجدہ کرنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ سجدہ تلاوت واجب ہے، لہذا اس کو 3 وقتوں کے علاوہ ہر وقت ادا کیا جا سکتا ہے۔ 3 وقتوں کے علاوہ، جیسے میں نے عرض کیا، سورج نکل رہا ہو، سورج نکلتے موقع پر جو مکروہ وقت ہوتا ہے 20 منٹ کا، اس وقت نہ کیا جائے۔ اسی طرح زوال کا جو وقت ہوتا ہے اس وقت نہ کیا جائے، اس وقت بھی نماز پڑھنا ممنوع ہے۔ اسی طرح جب سورج غروب ہو رہا ہوتا ہے اس سے 2-4-5 منٹ پہلے کا وقت جو ہوتا ہے، سورج پیلا پڑ جاتا ہے، نظریں جمنے لگتی ہیں، مکروہ وقت داخل ہو جاتا ہے، ایسے وقت بھی سجدہ تلاوت نہیں کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ فجر سے پہلے، فجر کی نماز پڑھ چکا ہے، ابھی سورج نہیں نکلا ہے، اس کے بعد مغرب بعد، عشاء بعد، اسی طرح عصر کی نماز کے بعد بھی آیت سجدہ اگر پڑھی ہے تو سجدہ تلاوت کیا جا سکتا ہے۔ سورج غروب ہونے سے 10-5 منٹ پہلے تک کیا جا سکتا ہے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ عصر کے بعد قرآن کریم کا جو تلاوت کا سجدہ ہے وہ نہیں کر سکتے، حالانکہ مسئلہ ایسا نہیں ہے۔ عصر کے بعد بھی عصر کی نماز پڑھ چکا ہے آدمی اور قرآن پاک پڑھ رہا ہے اور آیت سجدہ تلاوت کی ہے تو آدمی کو سجدہ کر لینا چاہیے۔ عصر کی نماز کے بعد نفل نماز پڑھنا ممنوع ہے، سجدہ کرنا ممنوع نہیں ہے۔
آدمی قضا نماز پڑھ سکتا ہے، اگر آدمی نے اسی دن کی عصر کی نماز نہیں پڑھی ہے تو وہ بھی پڑھ سکتا ہے، یا آدمی کے ذمہ قضائے عمری ہیں وہ پڑھ سکتا ہے، قرآن کریم کا سجدہ اگر آدمی نے تلاوت کیا ہے تو وہ سجدہ کر سکتا ہے، اس لیے عصر کے بعد بھی سجدہ کیا جا سکتا ہے۔ میں نے عرض کر دیا کہ 3 وقتوں کے علاوہ ہر وقت آدمی سجدہ کر سکتا ہے اور سجدہ کرنا اس کے لیے جائز ہے۔ آدمی کو دھیان نہیں ہوتا، قرآن کریم آدمی پڑھتا رہتا ہے، 1 قرآن پڑھ لیا، 2 پڑھ لیے، 3 پڑھ لیے، آدمی کے ذمہ بہت سارے سجدے واجب ہو گئے، نہیں کیے۔ آدمی کو یاد کر کر کے اپنے سجدے کرتے رہنا چاہیے، ہر نماز کے بعد 2 سجدے 4 سجدے یاد کر کر کے کہ میں نے بہت سارا قرآن ایسا پڑھ لیا ہے جس میں سجدے نہیں کیے تھے، اس کے سجدے میرے ذمہ واجب ہیں۔ پورے 1 قرآن کے 14 سجدے آدمی کے ذمہ واجب ہوتے ہیں، لہذا اگر وہ نہیں کیے ہیں پہلے تو دھیرے دھیرے کر کے 2 5 کر کے آدمی سجدے کرتا رہے تاکہ جو ذمہ اس کے سجدے ہیں وہ ادا ہو جائے۔ اس کا ہمیں دھیان رکھنا چاہیے۔ ایک بات تو یہ ہے۔ دوسری بات کا ہمیں اس بات کا بھی دھیان رکھنا ہے کہ قرآن کریم میں سورہ مائدہ کے اخیر کے اندر جو ہے 7ویں سپارے کے شروع میں کچھ قسم کے احکامات کو بیان کیا ہے۔ ایک تو ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ بہت ہی زیادہ شدید ضرورت ہو تو ہی آدمی قسم کھائے، بلا وجہ آدمی کو کسی بات پر قسم نہیں کھانی چاہیے۔ قسم اس لیے کھائی جاتی ہے تاکہ سامنے والا آدمی جس سے بات کہی جا رہی ہے وہ کہی جانے والی بات کو سچا اور یقینی تسلیم کر لے کہ یہ آدمی اللہ کی قسم کھا کر کہہ رہا ہے تو واقعتاً یہ بات سچی کہہ رہا ہے اور یہ اپنے قول میں اپنی بات میں سچا ہے، اس لیے آدمی کو قسم کھاتا ہے۔ ایک تو یہ بات یاد رکھنی چاہیے، بعض مرتبہ آدمی قسم کھا لیتا ہے اور وہ جھوٹی قسم کھاتا ہے۔ مثلا ایک آدمی نے کوئی کام نہیں کیا اور آدمی قسم کھا کر یہ کہہ دے کہ ہاں میں نے وہ فلاں کام کیا ہے، جھوٹ ہو گیا یہ۔ یا کسی آدمی نے جو ہے کوئی کام کر لیا ہے لیکن قسم کھا کر یہ کہہ دے کہ نہیں میں نے فلاں کام نہیں کیا، تو ایسی جو قسم ہیں اس کو شریعت میں یمین غموس کہتے ہیں۔ یمین قسم کو کہتے ہیں، غموس کے معنی ہیں ڈبو دینے کے۔ ایسی جھوٹی قسم آدمی کو گناہ میں ڈبو دیتی ہے، لہذا ایسی جھوٹی قسم آدمی کو ہرگز نہیں کھانا چاہیے۔ یہ گناہ کبیرہ ہے، یہ بڑا گناہ ہے، کوئی چھوٹا معمولی گناہ نہیں ہے، اور بڑا گناہ جو ہے وہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتا۔ تو اگر ایسی جھوٹی قسم آدمی نے کھائی ہے تو آدمی کو توبہ کرنی چاہیے۔ اس قسم کا کوئی کفارہ تو نہیں ہے لیکن توبہ کرنی ضروری ہے، آدمی کو اپنے گناہ کی معافی مانگنی ضروری ہے۔ ایک ہوتی ہے یمین لغو، ایسی قسم ہوتی ہے جو آدمی نے کھائی تو قسم، کسی بات کو سچا جانتے ہوئے آدمی نے قسم کھائی ہے لیکن حقیقت اس کے خلاف ہے۔ میں مثال میں عرض کروں کہ جیسے کسی آدمی سے آدمی نے پوچھا کہ وہ فلاں صاحب آج آنے والے تھے، آ گئے؟ تو اس آدمی نے کہہ دیا ہاں آ گئے۔ اس آدمی نے جو خبر دی ہے ان کے آنے کی کہ ہاں صاحب وہ آ گئے، یہ پوچھنے والے نے کسی تیسرے آدمی سے قسم کھا کر یہ کہہ دیا کہ میں قسم کھا کے کہتا ہوں فلاں صاحب آ گئے، کیونکہ اس نے اس کی بات پر اعتماد کر کے قسم کھا لی، لیکن حقیقت خلاف ہے کہ وہ صاحب نہیں آئے، تو قسم تو جھوٹی ہو گئی بظاہر، لیکن اس نے اپنی بات کو سچا جانتے ہوئے فلاں آدمی کے اعتماد پر قسم کھائی ہے، لہذا اس قسم پر نہ تو کوئی گناہ ہوگا اور نہ کوئی کفارہ ہوگا، نہ کوئی کفارہ ہے اور نہ کوئی گناہ ہے، اس لیے کہ اس نے جھوٹی قسم نہیں کھائی ہے بلکہ اس نے اپنی جانب میں سچی قسم کھائی ہے۔ اس کو یمین لغو کہتے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے صاف فرمایا ہے لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، اللہ تعالیٰ یمین لغو میں ایسی قسم میں جس کو تم اپنے آپ کو سچا جانتے ہوئے کھاتے ہو اگرچہ وہ واقعے کے خلاف کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ قیامت میں تمہاری کوئی پکڑ نہیں فرمائے۔ ایک قسم ہوتی ہے جو آدمی آنے والے زمانے میں کسی کام کے کرنے نہ کرنے کی قسم کھاتا ہے، جیسے کسی آدمی نے قسم کھائی کہ میں فلاں کام نہیں کروں گا اور قسم کھا کر کہہ دیا، تو اب یہ قسم لاگو ہو گئی
اپنی قسم پر اس کو پابند رہنا چاہیے. اگر اس نے کسی کام کے نہیں کرنے کی قسم کھائی ہے اور وہ کام اس نے کر لیا تو قسم ٹوٹ گئی, اور قسم ٹوٹ گئی تو اس کو اپنی قسم کا کفارہ ادا کرنا ضروری ہے. یہ یاد رکھنا چاہیے. آنے والے زمانے کے اندر کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے کی آدمی نے قسم کھائی ہے, اور جو قسم کھائی ہے اگر اس کے خلاف اگر آدمی کر لیتا ہے تو آدمی کی قسم ٹوٹ جاتی ہے, اور اس قسم کا کفارہ آدمی کو دینا ضروری ہوتا ہے. اب پہلے یہ بات یاد رکھیں کہ بعض قسمیں ایسی ہوتی ہیں جن کا پابند رہنا ضروری ہوتا ہے, ان کو نہیں توڑنا چاہیے. وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ, قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا اگر تم قسم کھا لو تو قسموں کی حفاظت کرو. مثلا کسی آدمی نے یہ قسم کھائی کہ میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ آئندہ کبھی بھی جھوٹ نہیں بولوں گا, تو بہت اچھی بات ہے. آدمی کو اپنی قسم کا پابند رہنا چاہیے اور آئندہ کبھی بھی جھوٹ نہیں بولنا چاہیے. یا کسی آدمی نے قسم کھائی کہ میں قسم کھا کر یہ کہتا ہوں آئندہ کبھی بھی نماز قضا نہیں کروں گا, تو آدمی کو اپنی قسم پر پابند رہنا چاہیے اور نماز کو نہیں چھوڑنا چاہیے اور نماز کو قضا نہیں کرنا چاہیے. ایسی قسموں کے بارے میں حفاظت کا حکم کیا ہے اللہ تعالیٰ نے, وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ, اپنے قسموں کی حفاظت کیا کرو. لیکن خدا نہ خواستہ آدمی نے قسم تو کھا لی کہ جھوٹ نہیں بولوں گا, لیکن جھوٹ بول دیا تو قسم ٹوٹ گئی. اب قسم ٹوٹ گئی تو کفارہ ادا کرنا پڑے گا. نماز نہیں چھوڑنے کی قسم کھائی تھی لیکن نماز چھوڑ دی آدمی نے, تو قسم ٹوٹ گئی. اب اس آدمی کو اپنی قسم کا کفارہ دینا ضروری ہے. اسی طرح بعض قسمیں ایسی ہوتی ہیں جس کو نہیں کھانا چاہیے, لیکن اگر آدمی نے کھا لی تو اس کو توڑ دینا ضروری ہوتا ہے. مثلا کسی آدمی نے ناراضگی میں کسی بات پر اپنے بھائی کے بارے میں یہ قسم کھا لی کہ میں اپنے بھائی سے زندگی میں کبھی بات نہیں کروں, تو یہ تو بہت بری بات ہے کہ آدمی کسی سے نہیں بولنے کی قسم کھا لے, میں کسی سے بات نہیں کروں گا, یا میں فلاں کے ساتھ میں اگر کوئی احسان کا معاملہ کرتا تھا, کسی کی مدد کرتا تھا, تو بلا وجہ آدمی ناراض ہو کر قسم کھا لے کہ میں فلاں آدمی کی مدد نہیں کروں گا, اس نے میرے ساتھ ایسا کر لیا یا اس نے میرے بارے میں ایسا کہہ دیا. تو ایسی قسمیں نہیں کھانا چاہیے. اگر کھا لی ہیں غصے کے اندر تو توڑ دینا چاہیے, اور قسم جب ٹوٹ جائے اور آدمی توڑ دے تو اس کا کفارہ ادا کرنا ضروری ہوتا ہے. ایسی قسموں پر پابند رہنا ضروری نہیں ہے بلکہ توڑ دینا ضروری ہے. اس لیے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر دو مسلمان بھائی آپس کے اندر 3 دن بھی باتیں نہیں کریں, سلام کلام نہیں کریں ایک دوسرے سے, اور انتقال ہو جائے تو فرمایا کہ دونوں کے دونوں جہنم میں جائیں گے. 3 دن سے زیادہ سلام کلام بند نہیں رکھنا چاہیے. کسی وجہ سے ناراضگی ہو گئی تو آدمی کو بول لینا چاہیے. خدا نہ خواستہ غصے میں قسم کھا گیا تو اپنی قسم کو توڑ کر اس کا کفارہ ادا کر دینا چاہیے. کفارہ جو ہے قسم کا, وہ اگر آدمی توڑ دے تو 10 مسکینوں کو دونوں وقت کا کھانا کھلانا ہے. 10 غریبوں کو دونوں وقت کا کھانا کھلانا, یہ قسم کا کفارہ ہے. اگر کسی آدمی نے قسم کھائی ہے اور اس سے قسم ٹوٹ گئی ہے یا اس نے قسم توڑ دی ہے تو اس کا کفارہ, اس کا گناہ اس وقت معاف ہوگا. فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ 10 مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ, کہ آپ اپنے گھر میں متوسط درجے کا جو کھانا خود کھاتے ہو یا اپنے گھر والوں کو کھلاتے ہو, اس قسم کا متوسط کھانا 10 غریبوں کو آپ دونوں وقت کا کھلائیں گے تو آپ کا قسم کا کفارہ ادا ہو جائے گا. یہ قسم کا کفارہ ہے. پیسے بھی دے سکتے ہو آپ, اناج بھی دے سکتے ہو, کپڑے بھی پہنا سکتے ہو. اگر آپ کو کپڑے پہنانا ہے تو 10 غریبوں کو کرتا پاجامہ دونوں دینا ضروری ہے. ایک کپڑا دینے سے کام نہیں چلے گا, اس لیے کہ 2 کپڑے پہنے جاتے ہیں, ایک کپڑا نہیں پہنا جاتا. پورا لباس 2 کپڑوں سے ہوگا. تو آپ چاہے 10 غریبوں کو دونوں وقت کا کھانا کھلا دیں, چاہے 10 غریبوں کو آپ 2 کپڑے کر کے ان کے پہننے کے کپڑے دے دیں, کرتا اور پاجامہ کر کے, آپ کی قسم کا کفارہ ادا ہو جائے گا. ایک بات یہ یاد رکھنا چاہیے کہ میں نے عرض کیا کہ اپنے آپ کو قسم کا عادی نہیں بنانا چاہیے کہ آدمی جھوٹی اور سچی بات بات پر قسم کھاتا رہے. ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے.
یہ طریقہ اسلامی نہیں ہے بلکہ یہ طریقہ شیطانی طریقہ ہے۔ ایک بزرگ نے ایک مرتبہ شیطان سے پوچھا کہ کوئی ایسا راستہ بتا کہ میں بھی تیرا جیسا ہو جاؤں۔ تو پہلے تو شیطان نے یہ کہا کہ آج تک ایسی خواہش اور ایسی ڈیمانڈ تو کسی نے کی نہیں جیسی آپ کر رہے ہیں۔ اور پھر یہ کہا کہ اگر واقعی میرے جیسا بننا چاہتے ہو تو دو کام کرو۔ ایک کام یہ کرو کہ جھوٹی سچی خوب قسمیں کھایا کرو تو میرے جیسے ہو جاؤ گے، اور دوسرے خوب نمازیں چھوڑا کرو تو میرے جیسے ہو جاؤ گے۔ تو نمازوں کو قضا کرنا اور بات بات پر قسم کھانا یہ شیطان بننے کا راستہ ہے، اس لیے آدمی کو بات بات پر قسم نہیں کھانا چاہیے۔ دوسری بات یہ یاد رکھنا چاہیے کہ قسم صرف اللہ کی ہوتی ہے، قرآن کی ہوتی ہے۔ قرآن اللہ کی کتاب ہے، قسم اللہ کی ہوتی ہے، قرآن کی ہوتی ہے۔ آدمی اللہ کے جاہ و جلال کی قسم کھائے، اللہ کی بزرگی کی قسم کھائے، اللہ کی شان کی قسم کھائے، اللہ کی کتاب کی قسم کھائے تو قسم ہوگی، یہی قسم کھیلائی، اس کے علاوہ کسی اور چیز کی قسم نہیں ہوتی۔ اس لیے اگر آدمی نے اللہ کی قسم کھائی ہے تو ہی قسم لاگو ہوگی، قرآن کی قسم کھائی ہے تو قرآن کی قسم لاگو ہوگی۔ بعض لوگ خالی قرآن پر ہاتھ رکھ کر کوئی بات کہہ دیتے ہیں، خالی ہاتھ رکھ دینے سے قسم نہیں ہوتی ہے۔ جب تک آدمی قسم کھا کر یہ نہیں کہے کہ میں قرآن کی قسم کھا کر یہ بات کہتا ہوں، قرآن کی قسم کھا کر کہہ رہا ہے تو قسم ہوگی۔ خالی قرآن پہ ہاتھ رکھ کے کوئی بات کہہ دے تو وہ قسم لاگو نہیں ہوتی ہے۔ اس لیے اس بات کا دھیان رکھنا چاہیے کہ خالی قرآن پر ہاتھ رکھ کے جھوٹ تو نہیں بولنا چاہیے، لیکن اگر کسی آدمی نے خالی ہاتھ رکھا ہے تو یہ قسم نہیں ہوگی جب تک کہ قسم کا لفظ زبان سے نہ نکالے کہ میں قرآن کی قسم کھا کر کہتا ہوں، تبھی قسم ہوگی۔ اسی طرح اس کے علاوہ جو بات بات پر آدمی یہ کہتا ہے کہ تیری قسم، میری جان کی قسم، تیری جان کی قسم، میرے سر کی قسم، میرے بچوں کی قسم، تیرے بچوں کی قسم، یہ سب قسمیں کوئی معنی نہیں رکھتی ہیں۔ ایسی قسمیں نہیں کھانی چاہیے، اور اگر کھا لے تو ان قسموں سے کوئی فائدہ نہیں ہے، ایسی قسمیں کوئی لاگو نہیں ہوتی۔ اس لیے قسم سے متعلق یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ قسم کا جو طریقہ ہے اور جو ضابطہ ہے اسی اعتبار سے آدمی قسم کھائے، بات بات پر آدمی کو قسم نہیں کھانی چاہیے، تیری قسم میری قسم۔ اسی طرح اگر کسی آدمی نے کسی کو قسم دلا دی زبردست ہے کہ دیکھو ایسا مت کرنا، تمہیں میری قسم ہے، ایسے قسم دلانے سے بھی کوئی قسم نہیں ہوتی۔ زبردستی آپ کسی کو قسم دلا رہے ہیں تو آپ کے زبردستی قسم دلانے سے کوئی قسم نہیں ہوتی کہ صاحب ایسا مت کرنا، ایسا مت کہنا، دیکھو آپ کو میری قسم ہے۔ تو اس طرح کہہ دینے سے اگر آدمی اس کے خلاف بھی کر لیتا ہے تو بھی کوئی قسم نہیں ہوتی ہے اور نہ کوئی کفارہ آدمی کے ذمہ ہے۔ یہ قسموں سے متعلق کچھ ضروری باتیں تھیں جو قرآن کریم کی سورہ مائدہ میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہیں، جو میں نے عرض کی ہیں، اس کا ہمیں دھیان رکھنا چاہیے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ صلی اللہ تعالیٰ